درود شریف جس کے 35,000 پورا ہونے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم. امام الاثر مولانا انور شاہ خوب فرماتے ہیں منظومہ میں، امی لقب و ماہ عرب مرکز ایمان، امی لقب و ماہ عرب مرکز ایمان، ہر علم و عمل را کے مداری و مدیری. امی لقب، یہ لقب ہے آپ کا، و ماہ عرب مرکز ایمان. الذی، وہ پیغمبر، یجدونہ، جن کو پاتے ہیں یہ مکتوباً لکھا ہوا، عندہم، ان کے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف، وہ حکم دیتا ہے ان کو نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور روکتے ہیں ان کو ناجائز سے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے صاف ستھرا. جتنی چیزیں حلال ہے یہ صاف ستھری ہے، جتنی حرام ہے وہ گندی ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتے ہیں ان پر گندی چیزیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ہٹاتے ہیں ان سے گناہوں کے بوجھ، توبے کے ذریعے، تزکیے کے ذریعے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ زنجیریں اور وہ توق اور وہ دھاگے جو ان کے اوپر پڑی تھی. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اس پر عطف ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے گلے میں زنجیریں، ان کے ہاتھوں میں دھاگے بندھے ہوئے تھے، پیغمبر نے آ کے اتارا. اب واپس جاہلیت پھیل رہی ہے، گلے میں لڑکوں نے زنجیریں ڈالی، بعضوں نے گلے میں سیاہ دھاگے ڈالے، بعضوں نے ہاتھ میں باندھا. اللہ فرماتے ہیں پیغمبر آئے ہیں ان کو اتارنے کے لیے. توبہ توبہ. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پیغمبر پر، وَعَزَّرُوهُ وَعَزَّمُوهُ، اور ان کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کیا اس نور کا جو پیغمبر کے ساتھ اتارا گیا. اولئک هم المفلحون، بالکل واضح کر دیا کہ نور قرآن کو کہتے ہیں جو نبی پر نازل ہوا ہے. تو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اس میں کتاب مبین ہی کو نور کہا ہے. بعض علماء دیوبند اور بزرگوں نے نور کو نور مانا اور فرمایا یہ نور مباین بشریت نہیں ہے، شاید ان کو فرقہ زائغہ ضالہ مبتدعہ کے شر عقائد اور فساد اعمال کا پتہ نہیں. طالب جو توحید پر کام کرنا چاہے، سب سے اہم مسئلہ نور و بشر کا ہے، اس پر آپ کو کام کرنا ہے. کیونکہ جب خدا نخواستہ نور ہوئے تو چمک ہر جگہ ہوتی ہے. جب حاضر ناظر ہوئے، جب ہوں گے تو کچھ جانتے بھی ہوں گے، غیب دان ہوئے، جب جانتے ہیں کرتے بھی ہوں گے، کارساز و حاجت روا ہوئے، تو تمام کفر اور شرک اور بدعت کی جڑ نبی کے مسئلہ نور ہے. اس لیے قرآن کی کسی آیت سے بھی آپ کا نور ہونا ثابت نہیں، اور کوئی حدیث آپ کے نور کے بارے میں صحت میں نہیں. الآثار المرفوعہ صفحہ 147. الاحادیث التي رویت فی نور نبینا کلها مکذوبۃ وموضوعہ. لا الہ الا اللہ. سوء فہم بدعتی، سوء فہم. نور مقام مرتبہ کوئی اشکال ہی نہیں ہے، لیکن ایسا نور کہ پھر نبی بشر نہ ہو. اور انہوں نے لکھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ پر، مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے حاشیے میں لکھا ہے
نبی کو بشر کہنے میں ان کے بشریت کا انکار لازم آ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ ان کے ہاں نبی کو بشر نہیں ماننا ہے اور قرآن کا انکار کرنا ہے. قل انما انا بشر مثلکم. پھر نور کتنے احتمالات رکھتا ہے اس جگہ. یہاں تو کوئی احتمال نہیں ہے, تو خالص قرآن ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا, نساء کے اخیر میں کوئی احتمال نہیں ہے, صرف قرآن مراد. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا, کوئی احتمال نہیں, خالص قرآن مراد. لیکن جس جگہ نزاع ہے وہاں کئی احتمالات ہیں تو متشابہ ہے, اور متشابہ محکم کا تابع ہوگا. دوسری جگہ بات واضح ہو گئی, قرآن کہتا ہے کہ متشابہ محکم کا تابع کیا جائے گا تو اہل حق ہوں گے, اور اگر متشابہ کو لے اور محکم کو چھوڑے فی قلوبہم زیغ, یہ زیغ و ضلال والے اور وہی سوئی فہم میں مبتلا ہے. سوئی فہم